बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 अगस्त बरोज़ इतवार हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। आप जानते हैं कि कप्तान वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने आज एक बड़ा अहम ऐलान किया है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के उस तबके के लिए कोशिश कर रहे हैं जो पिसा हुआ तबका था और कभी किसी भी हुक्मरान ने उनके लिए कुछ नहीं किया था। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने उनकी ज़िम्मेदारी भी उठा ली है बतौर हेड ऑफ़ द स्टेट। बड़ी अहम तफ़सीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करेंगे बैरिस्टर खतीजा सिद्दीकी पर जो फायरिंग का वाक़या कल रात वकूफ़ पज़ीर हुआ था, उसमें अहम पेश रफ्त है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे कि जो हमारा मीडिया है, आप जानते हैं कि अशरफ गनी फ़रार हो चुका है, उसके साथ पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन जो नायब सदर था अफ़गानिस्तान का, वो फ़रार हो चुका है और तालिबान ने सदारती महल पर कब्ज़ा कर लिया है और जितनी भी तालिबान अफ़गान क़यादत है वो पाकिस्तान पहुंच चुकी है और इस वक्त इस्लामाबाद में बड़ा अहम इजलास जारी है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और आर्मी चीफ़ की भी आपस में बात हुई है। मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा है अफ़गान का और उसमें पाकिस्तान का जो किरदार है वो निखर कर सामने आ गया है। आज दुश्मनों पर जो बीती है वो मैं और आप उसको इंजॉय कर सकते हैं बतौर पाकिस्तानी। मरीम नवाज़ खामोश हैं, दूसरी तरफ बिलावल ज़रदारी खामोश हैं और हामिद मीर को जो आज हामिद मीर ने गिला किया है और शिकवा किया है जब अफ़गान सदर मुल्क से भागे हैं अशरफ गनी, तो शिकवा किया, वो शिकवा भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और 3 मीडिया की आपको मैं मिसालें दूंगा कि ये कितने बड़े मुल्क दुश्मन हैं और आज इनको कितनी बड़ी तकलीफ़ है और ये कैसे भारत नवाज़ हमारा मीडिया के चंद लोग हैं। पहले हम बात कर लेते हैं जो मामला है तालिबान का, और तालिबान ने काबुल में सदारती महल पर कब्ज़ा कर लिया है और अब्दुल्ला ने ख़ुद एक वीडियो के ज़रिए पैगाम दिया है और अशरफ गनी को अब्दुल्ला ने साबिक़ सदर कहा है कि साबिक़ सदर अशरफ गनी मुल्क से भाग गए हैं और साबिक़ सदर अशरफ गनी के हवाले से उन्होंने कहा है कि अब जो हम तालिबान से ये गुजारिश करेंगे कि हमें टाइम दिया जाए पुरअमन मुज़ाकरात के लिए और काबुल पर चढ़ाई न की जाए। लेकिन जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद है जो तालिबान का तर्जमान है, उसने ऐलान किया है कि जिन जंगजुओं को हमने सुबह रोक दिया था अब उनको जो है वो कहा गया है उन जंगजुओं को कि वो अपनी पोजीशंस संभाल लें, क्योंकि जो पुलिस है, फ़ौज है अफ़गानिस्तान की जिसके ऊपर कितने खरब रुपए अमेरिका ने इन्वेस्ट किया, वो भाग चुकी है। और तालिबान का ये कहना है कि हम चाहते हैं कि जो शहरी हैं, अफ़गान शहरी या काबुल के जो शहरी हैं, उनकी जान माल और इज़्ज़त की हिफाजत की जाए और कोई डाकू ना हो, कोई यहाँ पर डकैती और चोरी की वारदातें ना हो। इस वजह से पोजीशंस, सारी इंतज़ामी पोजीशंस तालिबान ने संभाल ली हैं। तालिबान ने यह भी दावा किया है कि जो हमने अफ़गान सदारती महल का कंट्रोल संभाल लिया है और अब इसके बाद अफ़गानिस्तान में सिर्फ हमारी बात चलेगी और जो पहला अमला था उसने महल खाली कर दिया था तालिबान के आते ही। साथ इसमें कहा गया है अशरफ गनी के हवाले से कि अब्दुल्ला ने भी इस बात की तस्दीक की है कि वो ताजिकिस्तान फ़रार हो गए हैं और वो अब बड़े उनके साथ जो नायब सदर हैं जो पाकिस्तान दुश्मनी में जिनका अपना एक मुकाम है वो भी भाग चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि वो वहाँ से अमेरिका भागने की कोशिश करेंगे अशरफ गनी, और वो वहाँ से अमेरिका, क्योंकि अब गनी भाग हो चुका है और गनी की अब कोई जगह नहीं रही। जो भारत को मिर्चें लगी हैं वही मिर्चें हमारे यहाँ भी मीडिया को लगी हैं और हमारे मीडिया के चंद लोगों को बड़ी तकलीफ़ है। लेकिन एक चीज़ मैं पहले आपको बताता चलूँ, अफ़गान जो वज़ीर दिफ़ा है उसने जो एक ट्वीट किया है और ये ट्वीट किया गया है जो अशरफ गनी के भागने के बाद, और ये ट्वीट नहीं है, ये लानत भेजी गई है अशरफ गनी पर। मैं आपको वो ट्वीट पढ़कर सुना देता हूँ और ये अफ़गान जो हैं अथॉरिटीज़ हैं उनमें जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मदी उनका जो नाम है वो एक बड़ा नाम है और वो वज़ीर दिफ़ा भी थे और यही सारे मामलात को देख रहे थे। पहले तो उन्होंने ये पैगाम दिया था कि जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि तालिबान ने कोई कब्ज़ा कर लिया है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम काबुल शहर का दिफ़ा किए हुए हैं। लेकिन जैसे ही अशरफ गनी मुल्क से फ़रार हुए तो मुल्क से फ़रार होने के बाद जो वज़ीर दिफ़ा हैं उन्होंने कहा है कि अफ़गान फ़ोर्सेस के लिए हम पुरज़्म तो ज़रूर हैं, लेकिन
جو لعنت ہو اشرف غنی پر، جس نے ہمارے ہاتھ ہماری پیٹھ کے پیچھے باندھے اور وطن کو بیچ دیا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ وزیر دفاع کہہ رہا ہے، جو سب سے خاص آدمی تھا اور جس کو امریکہ نے وزیر دفاع لگایا تھا، وہ یہ بات کہہ رہا ہے جنرل بسم اللہ محمدی، کہ اس نے ہمارے ہاتھ باندھ کے ہمیں بیچ دیا ہے، اور کہا ہے کہ لعنت ہو اشرف غنی پر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت کتنی بڑی چوٹ پہنچ چکی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان پہلے دن سے نہ صرف افغانستان کے لوگوں کو بلکہ پوری دنیا کو اشرف غنی کا اصل چہرہ دکھا رہے تھے، پوری دنیا کو بتا رہے تھے کہ اشرف غنی ملک دشمن ہے، اشرف غنی نے ملک افغانستان کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ جس دن اشرف غنی مودی اور نواز شریف کے ساتھ کھڑے تھے، اسی دن پتہ چل گیا تھا کہ یہ اپنے ملک کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے مودی بھارت کا خیر خواہ نہیں ہے، نواز شریف پاکستان کا خیر خواہ نہیں تھا، اور انہوں نے ملک کو اپنے ملکوں کو تباہ کیا، اور اس کے ہاتھ ملک نے آنا تھا، اور یہاں افغانستان کو انہوں نے تباہ کر دیا، اور اب ان کا وزیر جو دفاع ہے وہ ان پر لعنتیں بھیج رہا ہے۔ ایسے میں ملالہ یوسفزئی نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور میں اس کا تذکرہ ضرور کرنا چاہوں گا، کیونکہ وہ ایک غلط فہمی پھیلا رہی ہیں، اور وہ غلط فہمی یہ ہے، ملالہ یوسفزئی نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ مجھے بڑی شاکنگ ہوئی ہے، یہ خبر میرے لیے بڑی حیران کن تھی کہ طالبان کابل پہنچ گئے ہیں، کابل پر قبضہ کر لیا ہے۔ اچھا، ملالہ یوسفزئی کا یہ جو ٹویٹ ہے اس کو حامد امیر ری ٹویٹ کر رہے ہیں۔ اس میں جو ہیں وہ ملالہ کہتی ہیں کہ میں بڑی دکھی ہوں افغانستان میں، وہاں مائنورٹیز کا کیا بنے گا، وہاں جو ہیومن رائٹس ایڈوکیٹس ہیں ان کا کیا بنے گا، باقی وہاں پر جو لوگ ہیں ان کا کیا بنے گا، خواتین کا کیا بنے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ جب مجھے پتہ چلا ہے کہ وہاں پر سیز فائر ہو گیا ہے تو سیز فائر پر مجھے بڑا دکھ ہوا ہے۔ اب پہلی بات تو میں ملالہ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ وہاں کوئی سیز فائر نہیں ہوا۔ سیز فائر تب ہوتا ہے جب کوئی لڑائی ہوئی ہو، وہاں لڑائی ہوئی نہیں، انہوں نے تو پہلے ہی اپنا سارا کچھ پھینک دیا اور ہتھیار پھینک دیے، لڑائی کی تو نوبت ہی نہیں ہے، اس وجہ سے سیز فائر کی بات کہاں سے آ گئی؟ ایک تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب پچھلے 20 سال سے امریکہ وہاں پر بم گرا رہا تھا، 20 سال سے امریکہ نے لاکھوں افغانستان کے لوگ مدرسوں پر حملے کیے، کتنے معصوم بچوں کو قتل کیا، کیا آپ اور آپ کے باپ نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا امریکہ کے خلاف کہ یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ وہاں سے اٹھے اور یہاں آ کر آپ نے قتل و غارت شروع کر دی؟ یا جس دن امریکہ رات کو بھاگا تھا، کیا اس دن بھی آپ نے یہ بات کی تھی، یا آج ہی آپ کو طالبان کی اس جو موومنٹ ہے اس کے اوپر یہ بات کرنے کی آپ کو نوبت آ گئی؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ کرنا تھا آپ نے نہیں کیا، اور جو کچھ امریکہ کرتا رہا اس کے اوپر تو آپ نہیں بولی۔ پھر جو اشرف غنی کے جانے کے بعد حامد میر نے جو پہلا ٹویٹ کیا ہے، حامد میر کا یہ کہنا ہے، غضب کیا تیرے وعدے پر اعتبار کیا۔ حامد میر اشرف غنی کو کہہ رہے ہیں غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا۔ آپ اندازہ لگائیں ان لوگوں کے گھروں میں تو صف ماتم بچ چکی ہے، اور اب ان کو تکلیف یہ ہے کہ تیرے وعدے پر ہم نے اعتبار کیا تھا، یہی ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے۔ اور حامد میر صاحب یہ کوئی چھوٹی غلطی نہیں ہے، آپ نے تو ریاستی اداروں کو دو پر لگا دیا تھا، آپ نے تو ریاست کو دو پر لگا دیا تھا، آپ نے تو ملک پاکستان کو دو پر لگا دیا تھا، اور آج آپ کا بدنما چہرہ قوم کے سامنے آ گیا، اور آج آپ شکوہ کہہ رہے ہیں اشرف غنی سے، اس سے شکوہ کہہ رہے ہیں جس کو آپ پاکستان کے خلاف استعمال جب وہ ہوتا تھا، جب بھارت اس کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتا تھا تو آپ اس کا ایڈوکیٹ بنتے تھے۔ آج محسن داوڑ کو بڑی تکلیف ہے، لیکن محسن داوڑ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ اشرف غنی نالائق تھا، اس نے وہاں لوگوں کو، اپنے ہی لوگوں کو لوٹا، ان کے اوپر ظلم کیے، ان کا پیسہ چرایا، امریکہ کے ہاتھ ان کو بیچا۔ آج ان کا وزیر دفاع یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں بیچ دیا، تو کیا محسن داوڑ آج آپ بات کریں گے؟ آج تو پوری جو وہاں پہ ازبک لوگ ہیں، جو ہزارہ کے لوگ ہیں، جو تاجک لوگ ہیں افغانستان کے، وہ ساری قیادت پاکستان کے پاس آئی بیٹھی ہے۔ اگر آپ پختون کی بات کرتے ہیں یا طالبان کی بات کرتے ہیں، وہ تو پاکستان پہلے بھی ان کا موقف پاکستان کے پاس وہ آتے جاتے تھے جب بھی مذاکرات کی کوئی بات ہوتی تھی، اور پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا تھا۔ آج تو وہ طبقات بھی پاکستان آ گئے ہیں جو پہلے پاکستان کو نہیں مانتے تھے، تو آپ کو بھی ماننا پڑے گا حامد میر صاحب، آپ ناکام ہو گئے، مریم نواز ناکام ہو گئی۔ مریم نواز کیوں خاموش ہے؟ ایک ٹویٹ تک نہیں کیا مریم نواز نے۔ کاش اشرف غنی کو ہی الوداع کہہ دیتی، ان کو ہی الوداعی کلمات کہہ دیتی، اور کہتی
کہ میرے باپ نے پاکستان کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور آپ نے افغانستان کو برباد کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پاکستان قائم رہا، پاکستان میں جو جمہوریت ہے وہ قائم رہی، پاکستان میں جو ادارے ہیں وہ قائم رہے، کیونکہ یہاں پر پاک فوج تھی اور عوام بیوقوف نہیں تھی اور وہ پہلے آ گئی اور عمران خان اس ملک کو عمران خان نے ٹیک اوور کر لیا۔ لیکن وہاں پر نہ پاکستان فوج جیسی فوج تھی، نہ وہاں عمران خان یا ہماری عدلیہ جیسی کوئی عدلیہ تھی، جس کی وجہ سے اشرف غنی نے ان کو برباد کیا۔ تو آج وہاں افغان کے صدارتی محل پر قبضہ ہو چکا ہے اور نواز شریف نے پاکستان کو برباد کرنے کی کوشش کی، خود برباد ہوئے اور برطانیہ میں بیٹھے اور ان کے خلاف وہاں پر مظاہرے ہو رہے ہیں اور برطانوی وزیر اعظم کے آفس کے باہر پاکستانی وہاں پر مظاہرے کر رہے ہیں کہ اس جو منی لانڈرنگ کرنے والا ہے، یہ جو اشتہاری مفروض ڈکیٹ ہے، اس کو بھگائیں یہاں سے۔ تو یہ آپ کو آج جو تاریخی شکست ہوئی ہے، آپ کو اس بات کا جواب دینا ہوگا۔ دوسری طرف جو ختیجہ قتل جو معاملہ ہے بیرسٹر ختیجہ صدیقی پر فائرنگ کا، اس میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو ختیجہ پر فائرنگ ہوئی ہے، اس سارے معاملے کو ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم کسی بھی صورت میں اس معاملے پر سے نظریں نہیں چرائیں گے اور ہم ان سارے کے سارے معاملات میں صرف اور صرف وہ کام کریں گے جو ریاست کی ہماری ذمہ داری بنتی ہے اور قانون کی ذمہ داری ہے۔ اور بیرسٹر ختیجہ صدیقی سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تفتیش میں شامل تفتیش ہوں، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی اس کے اوپر نوٹس لیا ہے۔ آج وزیر اعظم عمران خان نے ایک بچے کی تصویر ٹویٹ کی ہے اور وہ بچہ جو چیزیں اٹھانے والے ہوتے ہیں، وہ سائیکل پر چیزیں اٹھانے والا وہ بچہ، اس کی تصویر ٹویٹ کرتے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہاں میں اس بچے کے لیے کام کر رہا ہوں اور میری ترجیح یہ لوگ ہیں جنہیں ریاست نے ہمیشہ نظر انداز کیا، لیکن میں آج وعدہ کرتا ہوں کہ میں سارے معاملے پر جو سائیکل پر کچرا اٹھانے والا بچہ ہے، اس کی تصویر ٹویٹ کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ اب کوئی ان کو نظر انداز نہیں کرے گا اور اب سب کو حقوق ملیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے اصل قیادت، جو روٹ لیول پر مسائل کو اٹھائے اور پھر ان کو حل کرنے کے لیے اپنی جو کاوشیں ہیں وہ بروئے کار لائے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری جو آرمی چیف ہیں، ہمارے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں اور ہمارے وزیر اعظم ہیں، یہ انشاءاللہ تین بڑے ادارے اور تینوں کے سربراہان اس ملک کی ترقی کے لیے ہمیشہ کام کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔